بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت اعلان سماعت فرما دیں کہ کل اور پرسوں حسینیہ آغا آخر میں شام کو 7:30 بجے 2 مجلسیں منعقد ہوں گی۔ کل کی مجلس خطیب اہل بیت مولانا میشم بہری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں جو عظیم صاحب کی جانب سے مجلس منعقد ہوگی اس کو خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی علی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے ان دونوں مجلسوں میں شرکت کی التماس ہے۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ اسکرم کا مسیح بھائی اسکرم کہ خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ۔ خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ، اور موجیں ہیں جس کی مریم و سارا سی بیویاں، ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ۔ موجیں ہیں جس کی مریم و سارا سی بیویاں، خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ، موجیں ہیں جس کی مریم و سارا سی بیویاں، ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ، ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ۔ فرمائیں کہ تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا، تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا، میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا، تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا، میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا۔ ہے آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں ہے، آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں ہے، اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہے زہرا۔ ہے آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں ہے، اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہے زہرا۔ یہ شعر فرمائے گا، ہے اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہے زہرا، نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہے زہرا۔ نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہے زہرا، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہے زہرا۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ فرمایا کہ اس سے پہلے بند ہو یہ دھڑکنوں کا سلسلہ، اس سے پہلے بند ہو یہ دھڑکنوں کا سلسلہ، دشمن حیدر سے اظہار برات کیجئے۔ اس سے پہلے بند ہو یہ دھڑکنوں کا سلسلہ، دشمن حیدر سے اظہار برات کیجئے۔ اور کہہ رہی ہے سیرت ابن ابی بکر آج بھی، باپ بھی زہرا کا دشمن ہو تو لعنت کیجئے۔ کہہ رہی ہے سیرت ابن ابی بکر آج بھی، اس سے پہلے بند ہو یہ دھڑکنوں کا سلسلہ، دشمن حیدر سے اظہار برات کیجئے۔ اور کہہ رہی ہے سیرت ابن ابی بکر آج بھی،
باپ بھی زہرا کا دشمن ہو تو لعنت کیجئے، باپ بھی زہرا کا دشمن ہو تو لعنت کیجئے، ہم حسین ابن علی سے مکر کر سکتے نہیں، مصلحت کے جال میں پھانسے نہ ہم کو مہرباں، ہم حسین ابن علی سے مکر کر سکتے نہیں، مصلحت کے جال میں پھانسے نہ ہم کو مہرباں، قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، سب دھری رہ جائیں گی دنیا میں رشتہ داریاں، قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، سب دھری رہ جائیں گی دنیا میں رشتہ داریاں، سب دھری رہ جائیں گی دنیا میں رشتہ داریاں، قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، سب دھری رہ جائیں گی دنیا میں رشتہ داریاں۔ اب کہ جو دشمن حیدر کا ذرا بھی ہے روادار، وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا، جو دشمن حیدر کا ذرا بھی ہے روادار، وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا، اور جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، وہ ہنس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، وہ ہنس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، وہ ہنس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ بس یہ ایک آخری قطعہ 3 شعروں کا، جب میں ہر مجلس میں شہزادی کی مجلس پڑھتا ہوں مدار مالک، کہ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام، مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام، مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام، اور یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ بے شمار میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں استاد الشعراء علی جناب اعجاز علی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ نہیں تو آج کل ایک سلام کے 6 یا 7 شعر بہرحال۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمیں کیا پسند ہے، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہمیں کیا پسند ہے، ہم کو پسند وہ ہے جو زہرا پسند ہے، ہم کو پسند وہ ہے، یہ مطلب ملاحظہ ہو کہ موسیٰ کو ہو اگر ید بیضا پسند ہے، موسیٰ کو ہو اگر ید بیضا پسند ہے، ہم کو نشان ماتم مولا پسند ہے، ہم کو نشان اور چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، اور بیٹھنے کو فرش عزا کا پسند ہے، چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، اور بیٹھنے کو فرش عزا کا پسند ہے، زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا، زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا، ماتم کا جو بھی
ہے وہ طریقہ پسند ہے زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا ماتم کا جو بھی ہو وہ طریقہ پسند ہے اور پڑھنا جسے فضائل حیدر نہیں پسند پڑھنا جسے فضائل حیدر نہیں پسند وہ کوئی شخصیت ہو ہمیں ناپسند ہے پڑھنا جسے فضائل حیدر نہیں پسند وہ کوئی شخصیت ہو ہمیں ناپسند ہے اور میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے اور رضوان خلد تم کو مبارک رہے جنا رضوان خلد تم کو مبارک رہے جنا ہم کو تو کربلائے معلیٰ پسند ہے رضوان خلد تم کو مبارک رہے جنا ہم کو تو کربلائے معلیٰ پسند رضوان خلد تجھ کو مبارک رہے جنا ہم کو تو کربلائے معلیٰ پسند ہے۔ استاد الشورا جناب اعجاز علی صاحب اپنے استادانہ کلام سے نواز رہے تھے۔ حضرات آج اس مجلس کے بعد شہر کی منتخب ممتاز مقامی اور مشہور و معروف ماتمی انجمن نوخانی وسیع نظرنی کریں گی، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور کل و پرسوں حسینیہ آغا باقر میں 2 مجلسیں منعقد ہوں گی، شام کو ٹھیک 7:30 بجے۔ کل کی مجلس مولانا میر سمدری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، پرسوں خطیب صداقت مولانا سید علی متقی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات ان دونوں مجلس میں شرکت فرمائیں۔ اور یہ مجلس آپ لوگ مہاراج جو لوگ نہیں آ سکے ہیں یہاں، وہ کربلائے معلیٰ سے یعنی عراق سے جو حسینی امام حسین TV4 ان کا ٹی وی چینل ہے، تو اس سے یہ مجلس نشر ہو رہی ہے، وہ لوگ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور باقی یہاں اور کئی چینلز موجود ہیں جو آپ کو یہ مجلس دکھا رہے ہیں لائیو۔ لہذا یہ کہ جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اب وہ اندر تشریف لے آئیں، خطیب مجلس رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید میر سمدری صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد تقی ابن امیر حسن مرحوم، والدین ماسٹر علی حسن صاحب اور رقیہ بانو، سید مہدی ابن محمد مہدی، عابد حسین ابن لیاقت حسین، حلیمہ خاتون بنت ابو الحسن اور وکیل احمد ابن اسماعیل حسین اور عاشق عباس ابن خادم عباس اور شاہد حسین مرحوم کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الرحمن الرحیم
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات پر محمد. حضرت سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ ان سہ روزہ مجالس میں جاری رہا. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. موسم بھی بہتر نہیں ہے اور کچھ پابندیاں بھی ہیں. انجمنوں کو ابھی پرسہ بھی پیش کرنا ہے، لہذا کسی بہت طویل تقریر کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور بی بی کی شب شہادت بھی ہے. یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل شب میں انجمن کاظمیہ عابدیہ کی جانب سے جو قدیم ترین پروگرام ہوتا ہے وہ انشاءاللہ منعقد ہوگا. آپ حضرات اس میں بھی اسی طرح سے شرکت فرمائیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی پیغمبر اسلام کے عمل کو بہترین نمونہ قرار دیا. عزیزوں، اللہ نے کائنات میں 1,24,000 انبیاء بھیجے. الگ الگ القاب کے ساتھ اللہ نے انبیاء کو یاد کیا. کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو نجی اللہ کہا، کسی کو خلیل کہا، کسی کو کلیم کہا، کسی کو ذبیح کہا. لیکن اللہ نے جتنے آداب و القاب کے ساتھ اپنی کتاب میں
پیغمبر اسلام کا تذکرہ کیا، اتنے آداب و القاب کے ساتھ اللہ نے کسی اور نبی کا تذکرہ نہ کیا۔ کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا تو کبھی یاسین کہہ کے یاد کیا۔ اگر پیغمبر کو کملی اوڑھے ہوئے دیکھا تو مزمل کہہ کے پکارا، چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو مدثر کہہ کے پکارا، جنت و کوثر کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو بشیر و مبشر کہہ کے تذکرہ کیا، جہنم کی آگ سے ڈراتے ہوئے دیکھا تو نذیر کہہ کے مخاطب کیا۔ قرآن سے علیحدہ بھی اللہ نے پیغمبر کو کبھی صاحب لولاک کہا، کبھی نور اول کہا، کبھی خلق اول کہا۔ بہت سے القاب کے ساتھ اللہ نے پیغمبر اسلام کو یاد کیا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول جہاں طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، نور اول ہیں، خلق اول ہیں، صاحب لولاک ہیں، صاحب معراج ہیں، وہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں ماشاءاللہ شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ اپنے اس نبی کو اسوہ حسنہ قرار نہ دے گا تو کسے دے گا؟ اس لیے کہ محبوب کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آلہ۔ تو پیغمبر اسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور کیونکہ یہ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور عزیزوں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حبیب سے دوری کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ لہذا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اللہ نے پیغمبر کو اپنے پاس بلوا لیا، جسے معراج کہتے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ سارے مسلمان جھوم جھوم کے معراج پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر معراج میں گئے اور واپس آئے، زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی سوکھ نہیں پایا، بستر گرم رہا، پیغمبر گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی۔ پیغمبر کی روح گئی تھی، پیغمبر کا جسم نہیں گیا تھا۔ شاید اسی لیے پیغمبر نے ایک حدیث بیان فرما دی کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب یہ سمجھنا تمہارا کام ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو محمد کی معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ ہمیں بتاؤ کہ تمہاری روح نماز پڑھتی ہے یا جسم نماز پڑھتی ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آلہ محمد۔ کسی وجہ سے دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ معراج کے سلسلے میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں عرض کروں عزیزوں، اس لیے کہ معراج کا مسئلہ وہ ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ جو اس کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو بلوایا۔ آپ 15واں پارہ کھولیں تو اس کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا۔ کب لے گیا؟ رات کے وقت لے گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ، رات کو لے گیا، سمجھ رہا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اللہ پیغمبر اسلام کو لے گیا، کہاں سے لے گیا؟ مسجد الحرام سے لے گیا مسجد اقصیٰ تک۔ اب اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس۔ جلال الدین سیوطی نے تفسیر کو تحریر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اس آیت میں مسجد الحرام کا لفظ آیا ہے کہ اللہ مسجد الحرام سے لے گیا، تو مسجد الحرام سے مراد جناب ام ہانی کا گھر ہے۔ آپ نے کچھ سنا؟ کس کا گھر ہے؟ جناب ام ہانی کا گھر ہے۔ یہ ام ہانی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ ام ہانی جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ یہ ام ہانی مولا علی کی بہن ہے۔ میرے خیال میں بات آپ کو واضح ہو گئی۔ ام ہانی کون ہے؟
کہ ام ہانی جناب ابو طالب کی، نام یاد رہے گا، جناب ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، جناب ام ہانی مولا علی کی بہن ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ مسجد الحرام کہا ہے اس سے مراد جناب ام ہانی کا گھر ہے۔ دیکھیے عزیزو، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں مسجد الحرام سے لے گیا، اب مسجد الحرام بھی مکے میں موجود ہے۔ ابن عباس بیان کر رہے ہیں جو تفسیر کے امام کہلاتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر سے پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی۔ اب دو ہی باتیں ہیں، ایک بات ماننا پڑے گی، یا تو یہ مانیے کہ اللہ نے ام ہانی کے مکمل گھر کو مسجد الحرام قرار دیا، کچھ غور کر رہے ہیں آپ، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانیے کہ ام ہانی کے گھر کا دروازہ، جیسے کہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ام ہانی کے گھر کا دروازہ مسجد الحرام کے اندر کھلتا تھا، اور ام ہانی کے گھر کے دروازے سے پیغمبر کو معراج ہوئی۔ کیا سمجھا آپ؟ ان کے گھر کے دروازے سے پیغمبر کو معراج ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ ام ہانی کے گھر سے معراج ہوئی، اس لیے کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد الحرام کے اندر کھلتا تھا۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ تو ابو طالب کی بیٹی کے گھر کا دروازہ مسجد الحرام میں کھلتا ہے، یا ابو طالب کے بیٹے کے گھر کا دروازہ مسجد النبوی میں کھلتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل تو عزیزوں، جناب ام ہانی کے گھر سے پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی۔ اب آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیغمبر کو جب معراج ہوئی، پیغمبر کہاں پہنچے؟ قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام نے مولا علی کا لہجہ سنا، علی کا ہاتھ دیکھا۔ علی کون ہے؟ کہ ابو طالب کے بیٹے۔ اگر اجازت ہو تو خوبصورت سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ معراج پہنچتے تو سب ہیں، ہم سے سنو کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج محمد کا ایک سفر ہے ابو طالب کی بیٹی سے ابو طالب کے بیٹے تک۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ سنیے عزیزاں، علامہ مجلسی اپنی مشہور و معروف کتاب حیات القلوب کی دوسری جلد کہ جس میں پیغمبر اسلام کا تفصیل سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اس میں معراج کا واقعہ بہت سے صفحات میں تحریر کیا ہے۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی اور پیغمبر اسلام نے آسمانوں میں سفر کیا تو پیغمبر جس آسمان کو پہنچے، دیکھیں بہت غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، جس آسمان کو پہنچے تو وہاں فرشتوں نے پیغمبر سے ملاقات کی، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دیا۔ اب جب پیغمبر نے جواب سلام دیا تو ہر آسمان کے فرشتوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، علی کس حال میں ہے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، یہ کس کے بارے میں پوچھا؟ کس کے بارے میں؟ نہیں غور کر رہے ہیں آ رہے ہیں نبی، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ علی کس حال میں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تم علی کو جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم نہ جانیں گے تو کون جانے گا، ہم اچھی طرح سے علی کو جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ فضیلت ملی ہے وہ آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے ملی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ آگے بڑھتے گئے۔ اب سنیے عزیزوں، پیغمبر مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، پھر پیغمبر چوتھے آسمان پہ پہنچے۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے جہاں جناب عیسیٰ موجود ہیں تو وہاں بھی پیغمبر اسلام کو فرشتوں نے سلام کیا، سلام کا جواب پیغمبر نے دیا۔ جواب سلام کے بعد فرشتوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ علی کا حال کیا ہے، علی کیسے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ میں انہیں زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، کہ تم علی کو جانتے ہو؟ تو آپ کو پتا ہے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھتا ہوں آپ کیسے سماعت فرماتے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آسمانوں میں بیت المعمور بنایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، بیت المعمور بنایا ہے، اسی بیت المعمور کی یاد میں زمین پر خانہ کعبہ بنا ہے۔ یہ ایک بار میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں۔ اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے اپنے عرش پر۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم کو سال میں ایک مرتبہ حج کا شرف حاصل ہوتا ہے،
نہیں غور کر رہے آپ. ہمیں سال میں ایک مرتبہ حج کا شرف حاصل ہوتا ہے اور ہم بیت المعمور تک جاتے ہیں, اور جب ہم بیت المعمور تک جاتے ہیں تو اس بیت المعمور میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جس کے اوراق پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کے بھائی علی کا نام لکھا ہوا ہے, ان کی اولادوں کے نام لکھے ہیں اور ان کے شیعوں کے نام لکھے ہیں, اور اس وقت تک ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان سارے ناموں پر اپنا ہاتھ نہ پھیر لیں. صلوات محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھا محمد وآل محمد. دیکھیں آج ایک خاص جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اس لیے زحمت دے رہا ہوں. بہت توجہ کے ساتھ آپ نے معراج بہت سنی ہوگی, لیکن دو چار سیدھا باتیں مجھ سے بھی ملاحظہ فرما لیجئے. پیغمبر 7ویں آسمان پر پہنچے, جب پیغمبر اسلام 7ویں آسمان پر پہنچے تو علامہ مجلسی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ جب پیغمبر 7ویں آسمان پر پہنچے, جب پیغمبر 7ویں آسمان پر پہنچے تو جبرائیل پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے. فرشتوں کا ایک ہجوم تھا پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے. جبرائیل نے ان فرشتوں کے درمیان جا کے دو آوازیں دی. ایک بار کہا حیا علی الصلاۃ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جبرائیل نے کہا حیا علی الصلاۃ, اس کے بعد کہا حیا علی الفلاح, حیا علی الصلاۃ جو آپ اذان میں کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ, اس کے بعد کہا حیا علی الفلاح. جیسے ہی جبرائیل نے کہا حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, سارے فرشتوں نے یک زبان ہو کے کہا بے شک صلاۃ نبی کی وجہ سے قائم ہے, فلاح علی کی وجہ سے ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. فلاح آپ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یہ مجمع محسوس نہ کرے گا تو کون محسوس کرے گا کہ جیسے ہی فرشتوں نے نبی اور علی کا اقرار کیا ویسے ہی جبرائیل نے کہا قد قامت الصلاۃ. کیا سنا آپ نے بھائی؟ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا قد قامت الصلاۃ. جیسے ہی کہا قد قامت الصلاۃ, آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. جیسے ہی کہا قد قامت الصلاۃ تو سارے 7ویں آسمان کے فرشتوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ بے شک یہ فقرہ علی کے شیعوں سے منسوب ہے, اس لیے کہ علی کے شیعہ قیامت تک نماز کو ویسے ہی قائم رکھیں گے جیسے نماز کو قائم کیا گیا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جیسے نماز کو نماز کو ویسے ہی قائم رکھیں گے جیسے اسے قائم کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہی وہ نماز ہے جسے قائم کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی وہ نماز ہے جسے قائم کیا گیا ہے. اس کو قیامت تک علی کے شیعہ ہی قائم رکھیں گے. اب سنیے عزیزوں, بہت سی باتیں میں نے چھوڑ دی, دامن وقت گنجائش نہیں, پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا. اس کے بعد آگے پڑھتے پڑھتے پیغمبر اسلام اس منزل پر پہنچے کہ جہاں جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول بسم اللہ, آپ آگے بڑھیے. کہ جبرائیل کے یہاں آنے والے ہر شخص کو تم نے ایسا ہی چھوڑ دیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول کوئی اور یہاں تک آیا ہی نہیں, کوئی اور یہاں تک آیا ہی نہیں, تو چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ آپ آگے بڑھیے. پیغمبر اسلام آگے بڑھے. جب آگے بڑھنا چاہتے تو چاہا کہ نالین اتاریں. آواز آئی میرے حبیب ایسے ہی آ جاؤ. غور کیا آپ نے؟ میرے حبیب ایسے ہی آ جاؤ, ایسے ہی آ جاؤ. پیغمبر آگے بڑھے. کیا باتیں مسلمان کرتے ہیں. جبرائیل رسول کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, لیکن محمد کی نالین محمد کے ساتھ جا رہی ہے.
تو سنا تم نے وہ نہیں سنا، نہیں بات کیا آپ نے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. دیکھیں کہا مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے میری، اتنے عرصے کی ذاکری ہے اور ایک عرصے سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں اور خوب آپ داد دے چکے ہیں، خوب آپ داد دے چکے ہیں. آپ داد دیں یا نہ دیں لیکن کچھ پیغامات میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں آپ تک پہنچا ضرور دوں. خدا کے لیے کسی معاملے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہوئی. الحمدللہ نہ ہم توحید کے معاملے میں کمزور ہیں، نہ رسالت کے معاملے میں کمزور ہیں، نہ ولایت کے معاملے میں کمزور ہیں. یہ کچھ بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اس معاملے میں تو بہرحال وہ آگے، کوئی کسی معاملے میں ہم سے آگے نہیں. میں سچ کر رہا ہوں آپ کی خدمت سے. خدا کے لیے جو کام کیجئے، اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو کام کیجئے وہ اللہ، رسول اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کیجئے. کسی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہ کیجئے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کوئی میری بات سنے نہ سنے، میری بات پہ عمل کرے نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں بالکل صحیح بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کام اس لیے نہ کیجیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ بھی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا کوئی کام نہ کیجیے، ایسا کوئی کام نہ کیجیے کہ جشن ہو رہا ہے تو پہلے نعت پڑھ دی جائے اور کسی ادھر کے آدمی کو بلا لیا جائے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بے شک آپ نعت پڑھیے لیکن ان کو مطمئن کرنے کے لیے نعت نہ پڑھیے، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے نعت پڑھیے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. میں سمجھوں گا ایسے ویسے بے شمار نعت خانوں کی نعتوں پر بھاری ہے یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل ساتھ نہیں جا رہے لیکن محمد کے ساتھ محمد کی نالین جا رہی ہے. اب ہمیں بتاؤ کہ جب جبرائیل جیسا سید الملائکہ فرشتہ محمد کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو پیغمبر اسلام آگے بڑھے، اس منزل پہ آئے کہ جہاں اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. اب اس گفتگو میں کیا کہا گیا؟ اب یہاں کوئی فرشتہ بھی بیچ میں نہیں ہے. اب اللہ پیغمبر پر براہ راست وہی کر رہا، کوئی بیچ میں نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن وہ وہیں پہ لے آیا آپ. یہ اللہ کے محبوب ہیں. سنیے قاری یوسف صاحب، جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بولیے کہ ضرور یہ اللہ کے محبوب ہیں. یہ مجید صاحب کے گھر میں جب میں نے مجلس پڑھی تھی تو وہاں یہ جملہ پڑھا تھا. اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ مجمع زیادہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پوری توجہ آپ حضرات کو چاہتا ہوں کہ یہ خالد طٰہٰ نہیں ہے، یاسین نہیں ہے، صرف مزمل نہیں ہے، مدثر نہیں ہے، صرف بشیر و نذیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے. کیا سن رہے ہیں؟ اب محبوب ہونے کا بھی کوئی حق ہے نا. لہذا جب اللہ نے معراج میں پیغمبر سے بات کی تو خدائی کے لہجے میں بات نہیں کی، بھائی کے لہجے میں بات کی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن یہ جملہ وہاں نہیں کہا تھا، یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے.
جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا کہ معراج میں اللہ نے اپنے محبوب سے خدائی کے لہجے میں بات نہیں کی بلکہ بھائی کے لہجے میں بات کی. لیکن جس بھائی کے لہجے میں بات کی جب اس بھائی کی ولایت کا مسئلہ آیا تو خدائی کے لہجے میں بات کی. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے تو پھر خدائی کا لہجہ ہے یا ایھا رسول بلغ کہ ہمارا رسول پہنچا دو یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ تک پہنچ چکا ہے, جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے آپ کے رب کی جانب سے. غور کر رہے ہیں آپ کے رب کی جانب سے. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا. اب یہ کوئی ایسا پیغام ہے کہ جبرائیل بھی پہلے ٹھہر گئے تھے, سمجھ رہے ہیں آپ, اور یہ پیغام نبی نے پہنچایا گیا تھا, اس کو غدیر میں پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. یہ ہے ولایت امیر المومنین. اور میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مقصد شہادت بنت رسول تحفظ ولایت امیر المومنین. بی بی جو گھر کے دروازے تک آئی تھی وہ اسی لیے آئی. یہ حملہ ولایت علی پر تھا, ولایت علی پر تھا. دیکھیے جب بھی کوئی ولایت علی پر حملہ کرے تو سینہ سپر ہو جانا, بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کرنا کسی بھی طرح سے. بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی, لیکن ایک بہت خوبصورت سے نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ بات کو سمجھیں گے. دیکھیں قبلہ سنیے, میں معراج کے موضوع سے الگ نہیں. جناب عیسیٰ آغوش مادر میں, آپ میری طرف دیکھیے, جناب عیسیٰ آغوش مادر میں. لوگ آئے, آگے سوال کیا جناب مریم سے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا, تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ موضوعات ایسے کہ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. یہ مریم پر بھی اعتراض کر رہے تھے اور جناب عیسیٰ کی طہارت پر بھی اعتراض کر رہے تھے. تھا اعتراض یا نہیں, آپ مجھے بتائیے اعتراض تھا یا نہیں تھا؟ بھائی اگر جناب مریم کی عصمت ثابت نہ ہو تو پھر جناب عیسیٰ کی طہارت بھی ثابت نہیں ہوگی. یہ تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آیا؟ تو جناب عیسیٰ نے پہلا جملہ جواب میں کیا کہا, انی عبداللہ, میں عبداللہ ہوں. عیسیٰ نے پہلے ہی بتایا کہ دیکھو میں پاک ہوں اس لیے کہ عبداللہ ہوں. میں کیا عرض کرتا سن رہے ہیں آپ, عیسیٰ کہہ رہا ہے انی عبداللہ, میں پاک ہوں اس لیے کہ عبداللہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ عبدیت کے ذریعے سے اپنی طہارت ثابت کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اس لیے کہ انسان ہونا اور ہے, وہ اللہ کا عبد ہونا اور ہے, مخلوق ہونا اور ہے, عبدیت کا درجہ حاصل کرنا اور ہے. عیسیٰ کہہ رہا ہے میں عبداللہ ہوں, اور یہی عبداللہ ہونا میرے پاک ہونے کی دلیل ہے. اب دیکھو کون عاشق رسول خاموش رہتا ہے. ارے بھیا عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں اس لیے کہ عبداللہ ہوں, اور اللہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, میں پاک ہوں اس لیے کہ محمد میرا عبد ہے. یہی تو ہے نا. ایک صلوات
पढ़े पर मोहम्मद वाले व सुभान अल्लाह। असरा बे अब्दे, बात है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया। नहीं, बात तो अब मुकम्मल हो रही है। ईसा अब्द हैं इसलिए पाक हैं। अल्लाह कह रहा है मैं पाक हूं इसलिए कि मोहम्मद मेरा अब्द है। लेकिन जब मोहम्मद की तहारत का ऐलान होगा तो आवाज आएगी हम फातिमा तो वो अबूहा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। नुज़ूल आए तस्वीर से पहले हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के बेटे हैं। अब समझ में आया कि अहले बैत नबूवत कौन है। अहले बैत नबूवत वो हैं जिनका रिश्ता सैयदा से जुड़ता है। और अल्लाह तथीर में जो जिम्मेदारी ले रहा है वो उनके लिए ले रहा है जो फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के बेटे हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये आया तथीर तो अज़वाज रसूल के लिए नाज़िल हुई। बहुत नाजुक से जुमला अर्ज कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इस जागते हुए मजमे पर भरपूर भरोसा करते हुए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आया तथीर, खुदा के लिए सुने और बहुत गौर से सुने कि अगर आया तथीर अज़वाज रसूल के लिए नाजिल हुई होती तो जंग जबल में इसे इस्तेमाल जरूर किया जाता। जंग जमल में है जरूर इस्तेमाल किया जाता अगर आए तो फिर अज़वाज रसूल के लिए नाज़िल हुई। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या दलील है। वही तो मौका है। अब आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है, हमारे पास दलील है। जब फतह में बीबी ज़हरा को वापस कर दिया गया और हक न दिया गया तो मौलाना मुत्तक़ियान दरबार में आए और आने के बाद ये कहा कि तुमने क्या फैसला कर दिया। क़यामी निसाब शहादत मुकम्मल नहीं कर, गवाही का निसाब मुकम्मल नहीं, इसलिए हमने फतह न दी। मेरे मौलाना मुस्कुरा के कहा कि बताओ, देखिए हमारी जाने फरमान फिर जुमला अदिया समाज अल्हम्दुलिल्लाह की खुशकिस्मती है। यहाँ शोरा कराम बैठे हुए हैं, दीगर पढ़े लिखे हज़रात बैठे हुए हैं, इनके दरमियान पढ़ने में लुत्फ़ आता है। बहुत कीमती जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा सलाम हो उस बीवी पर जिसकी वकालत करने के लिए तौहीद इलाही का सबसे बड़ा वकील है। क्या फैसला कर दिया, क़यामी निसाब शहादत मुकम्मल नहीं कर। मेरे मौलाना मुस्कुरा के कहिए बताओ कि अगर कोई शय मुसलमानों की हो, उनके कब्जे में हो और मैं कहूँ ये मेरी है तो तुम गवाह किससे मांगो। लेकिन अब समझदार से मुखातिब हुआ। अब मौला अली की बहस है। लोग कहते मौला अली बोले ना, अब बोले वो बोले तुमने पढ़ा नहीं।
ارے بھیا نہج البلاغہ میں پورا خطبہ شرشتیہ موجود ہے نہیں، اور خطبہ بدبدا کے لیے ہے، خطبہ جو ہے وہ بجنے میں دیا جائے گا، پورا خطبہ ہے نہیں، پورا خطبہ موجود۔ اس کے علاوہ احتجاج تبریزی کو ملے کس کس طرح میرے مولانا نے احتجاج کیا جا کے اپنی خلافت کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں احتجاج کیا، فتح کے سلسلے میں احتجاج کیا، اور صرف مولا علی نے احتجاج نہیں کیا بلکہ سلمان نے کیا، ابوذر نے کیا، مقداد نے کیا، خالد بن سعید نے جا کے احتجاج کیا، اور یہ سارے لوگ وہ جن کو مولا علی کی تائید حاصل، یعنی ان کا احتجاج بھی حقیقت میں مولا علی ہی کا احتجاج ہے۔ بولے یا نہیں بولے؟ اب دیکھیں صاحب ان پر لعنت لگی جا رہی ہے، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اللہ اکبر، اچھا ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تو ان پر لعنت لگے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ان پر تو لعنت کرو، اللہ کو تعبیریں نہ پیش کرو۔ تو میرے مولانا نے بتایا کہ تم کس سے گواہ مانگو، پراپرٹی مسلمانوں کی ہے، اس کو ان کا قبضہ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہی ہے، تو کس سے گواہ مانگو؟ ریاضیات سے گواہ مانگے۔ تو مولا نے فرمایا، اب دیکھیں مولا علی کی وکالت ہماری جان خدا، میں نے مولا نے فرمایا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فقط فاطمہ کے قبضے میں تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ مسلمانوں کو مل گیا تھا، تو یہ بتاؤ کہ جواب فاطمہ سے مانگے جائیں گے یا مسلمانوں سے مانگے جائیں گے؟ تیاریت تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر 10 آدمی کھڑے ہو کے سیدنا کے خلاف گواہی دیتے تو تم کیا کرو؟ خدا لعنت کرے اس حرامزادے پر، بیوی پر حد جاری کرے۔ جیسے ہی کہا میں نے مولا نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمان نہ رہو۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے آیت تطہیر میں فاطمہ کی عصمت کی گواہی دی۔ ہمارے پاس دلیل ہے کہ جنگ جبل کا آیت تطہیر استعمال نہیں ہوئی ہے، لیکن صدق کے موقع پر ابھی آیا اللہ تو ان کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر ساری دنیا میں مخالف ہو جائے تو اللہ کا اعلان ایک طرف۔ بس عزیزوں، یہ شب شہادت ہے، عزیزوں ہم آقا حسین پہ آنسو بہانے والی ملت ہے، ہم ادائے حسین سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آقا حسین کے بدن پر جو زخم آئے وہ روز عاشور، ایک ہی دن کا واقعہ تو ہے، لیکن بی بی کی پسلیاں کب ٹوٹی اور شہادت اگر کسی کی پسلیوں میں درد ہو تو شاید وہ تھوڑا سا ادراک کر سکتا ہے، عزیزوں اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو کوئی اور کام کرنا تو دور کی بات ہے، سانس لینا دشوار ہو۔ یہ دن بی بی نے کیسے گزارے؟ خدا ملونوں پر لعنت کرے جنہوں نے بی بی کو ستایا، جنہوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی کا حق چھینا، جنہوں نے بطن مادر میں موسم کو شہید کیا۔
تو آپ ذرا غور کریں کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، بیوی کا پہلو شکستہ ہو گیا، بدن میں بچے کی شہادت ہو گئی، اور پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ شہادت محسن کے بعد لوگ واپس پلٹ جاتے، نہیں، یہ یزیدیوں کے پرکھ ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کے گلے میں رسن باندھ کے علی کو لے کے چلے، زہرا اپنا شکستہ پہلو سنبھالے ہوئے پیچھے پیچھے، ابو الحسن کو چھوڑ دو، اللہ اکبر۔ شب شہادت ہے، یہی وہ رات ہے کہ جب بی بی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، بی بی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، اب تمہاری مصیبتیں تمام ہونے والی ہیں، میری بیٹی اب تم میرے پاس آنے والی ہے۔ دن ایک خواب مدینے میں سیدہ نے دیکھا، ایک خواب قید خانے میں سکینہ نے دیکھا، سیدہ نے اپنے بابا کو دیکھا، سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا، دونوں جنازے اندھیرے میں دفن ہوئے۔ بی بی سیدہ کی وصیت، یا علی میرا جنازہ پردہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا، شب کی تاریکی، اندھیرا، چند لوگ ساتھ ہیں، بی بی نے فرمایا تھا ان کو میری میت پہ نہ آنے دیجیے گا، اعلان نہ کیجیے گا، چند لوگ ساتھ ہیں، جنازہ جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے حسن و حسین ساتھ ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، عمار ہیں، سلمان ہیں۔ ایک مرتبہ علی کے ایک باوفا صحابی نے سوچا رسول کی بیٹی کا جنازہ اندھیرے میں اٹھے، ایک لیف خرما میں آگ لگائی، چاہا کہ کچھ روشنی ہو جائے، مولا علی دوڑ کے آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے اسے بجھایا، نہیں، سیدہ کی وصیت ہے، ارے جس کا جنازہ پردہ شب کی تاریکی میں اٹھا، اسی کی بیٹی زینب ام کلثوم بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی نے بی بی کی قبر بنائی، بعض روایتوں میں کہ 70 قبروں کے، اور بعض روایتوں میں 40 قبروں کے اور نشان بنا دیے، اس لیے کہ اس بات کا خطرہ تھا کہیں کوئی سیدہ کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے، روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ اب وہ رات علی نے کیسے گزاری اپنے بچوں کے ساتھ، معصوموں کے گھر میں معصومہ کا تذکرہ ہوتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت آیا، سب نے نماز پڑھی، ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ کسی نے دق الباب کیا، علی نے گھر کا دروازہ کھولا، ایک چاہنے والا آیا، یا علی غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ لوگ بقی میں جمع ہو گئے، کہہ رہے علی نے بغیر ہمیں بتائے ہوئے سیدہ کو دفن کر دیا، ہم قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر دفن کریں گے۔ وہ علی جنہوں نے ابھی تک تلوار نہیں نکالی، حق چھن گیا تلوار نہیں نکالی، فتح لوٹ لیا گیا تلوار نہیں نکالی، انتہائی ہے کہ سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرا تلوار نہیں نکالی، محسن شہید ہو گئے تلوار نہیں نکالی، علی کے گلے میں رسن بن گئی، علی نے تلوار نہیں نکالی، لیکن اب میرے مولا نے وہ لباس پہنا۔ پہنا کرتے تھے
कमर में लगाई। अली घर से निकले, दौड़ते हुए बकी तक आए, कब्र सैयदा के करीब आके बैठे। शेर खुदा ने कहरालूद निगाहों से लोगों को देखा, किसी की हिम्मत न थी कि कोई गुफ्तगू करे। एक मरतबा फरमाया मेरे मौला ने, लेकिन तुमने मुझ पर इतने जुल्म किए, मैंने रसूल की वसीयत पे अमल किया, तलवार नहीं निकाली। रसूल ने कहा था अपनी खिलाफत के मसले में, खुदा के मसले में, हुकूमत के मसले में तलवार ना निकालना, मैंने तलवार नहीं निकाली। लेकिन अगर आज किसी ने एक कंकरी कब्र सैयदा से उठा ली तो उसका सर उसके तन पर बाकी न रहेगा। लोग कांपने लगे, थरथराने लगे, या अली हम तो नमाज पढ़ना चाहते थे, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो हम वापस जा रहे हैं। लोग वापस चले गए। या अली कब्र की बेहुरमती गवारा न थी, जरा करबला में आइए, हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हुसैन अब गली देख रही है, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर जा रहे हैं, इधर के घोड़े उधर। रो लीजिए अज़ीज़ों, रोने में कमी ना कीजिए, शर्मा के ना रोइए। रसूल की इकलौती बेटी का मातम है, सीने पर हाथ मार के रोइए, रोसानों पर तमाचे मार के रोइए, बाबा के बुलंद रोइए। हुसैन की माँ का मातम है, अली और बीबी का मातम है, जो हुसैन की मजलिस पर रुमाले समेत लेके आती है। मेरे बच्चे पर रोने वाले जमा है। आगे कहते हैं खुशहाल हो तुम्हारा, तुम उस पर रो रहे हो जिस पर रोने वालों को करबला में रोने न दिया गया। आज दिनों मुख्तार का दरबार था, एक शकी गिरफ्तार करके लाया गया, उससे जनाब मुख्तार ने कुछ सवालात किए। एक सवाल ये भी किया, ये बता कि हुसैन ने करबला में अली असगर ही को क्यों दफन किया, किसी और को क्यों नहीं दफन किया। उसने कहा मुख्तार तुम्हारे हुसैन की मर्जी हुसैन जाने, लेकिन जब हुसैन अली असगर को दफन कर रहे थे मिट्टी डालते जाते थे, मिट्टी डालते जाते थे, ये कहते जाते थे मेरे लाल, मेरा अब्बास घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा अली अकबर घोड़े के सुबह को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा कासिम घोड़े के सुबह को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तू तो 6 महीने का बच्चा है। खुदा लानत करे। बाद कत्ल हुसैन शिब्र मलून एक लहदा लेके चला, मुश्ते खेमा में आया, उम्र अब आप देख रही हैं, बार बार लहदा जमीन में जाता है, बाहर आता है, जमीन में जाता है, बाहर आता है। अब जो लहदा बाहर आया, 6 महीने के बच्चे की लाश लहदे के साथ लिपटी हुई बाहर आई, खंजर चला, सर को लोगे लहदा पे बुलंद किया गया, लाशे को लाके हुसैन के कैमों में डाला। आज तो ज़ैनब देख रही है, मुबल्लिग आज़म के मसाइब पढ़ते थे, अब जो दौड़ते हुए घोड़े करीब आए, हुसैन के लाशे में हरकत हुई, अली असगर को सीने के नीचे दबाया, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। सैयदा की बेटी फरियाद कर रही है, ए बाबा, ए नाना, मेरा हुसैन। अंजमन आए मातमी जो जिनके इमरान यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो रोज़े के बाहर भी सीना ज़नी कर सकते हैं, नवाखानी कर सकते हैं, इसलिए पानी रुक गया है और जहाँ चाहे अपनी नवाखानी सीना ज़नी का आगाज़ कर सकते हैं रोज़े के चारों तरफ। कल शाम को 7 बजे 7:30 बजे हुसैनिया आगापुर साहब में